میں دارالعلوم دیوبند کے اس اسٹیج سے کہہ رہا ہوں کہ ہم انجینئرنگ پڑھنے کے، پروفیسر بننے کے، ڈاکٹری پڑھنے کے، ڈاکٹر بننے مخالف نہیں ہیں، لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ پہلے ہمارا بچہ اپنے مذہب کے عقیدے کو سیکھ لے، اس کے بعد جو جی چاہے پڑھے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ جس طرح قوم کو بہتر سے بہتر بیرسٹر کی ضرورت ہے، جس طرح بہتر سے بہتر پروفیسر کی ضرورت ہے، قوم کو جس طرح بہتر سے بہتر انجینئر کی ضرورت ہے، اسی طرح مسلم قوم کو بہتر سے بہتر مفتی کی ضرورت ہے، بہتر سے بہتر عالم دین کی ضرورت ہے۔ ہمارے اس ملک کے اندر لاکھوں مسجدیں ہیں، ہمیں ہر مسجد کے لیے امام کی ضرورت ہے، ہمیں ہر مسجد کے لیے مؤذن کی ضرورت ہے۔ ہر مسلمان کو اسلامی زندگی کے اندر حلال و حرام جاننے کی ضرورت ہے، حلال کو اپنانے کے لیے مسئلے کی ضرورت ہے، حرام سے بچنے کے لیے ہدایت کی ضرورت ہے۔ کہاں سے آئیں گے؟ دارالعلوم دیوبند نے جب اپنے رخ کو بدل لیا، اب اس کا مقصد مذہب کی حفاظت ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ افراد کو مہیا کرے گا، انجینئر بنا کر کے بھی، ایڈوکیٹ بنا کر کے بھی، ڈاکٹر بنا کر کے بھی، وہ افراد کو مہیا کرے گا، مفتی بنا کر بھی، حافظ بنا کر کے بھی، معلم بنا کر بھی، امام بنا کر بھی۔ اور وہ ملک کی آزادی کو کم و بیش 75 سال گزر رہے ہیں، ملک کو افراد دے رہا ہے۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ہم انجینئرنگ کو پڑھیں، مدرسوں کو بند کر دو، ان کے اندر علماء بنتے ہیں، بیکار ہے، وہ جاہل ہے۔ نہیں، ہمیں مفتی کی بھی ضرورت ہے، ہمیں حافظ کی بھی ضرورت ہے، ہمیں مؤذن کی بھی ضرورت ہے، ہمیں امام کی بھی ضرورت ہے۔ اور یہ مذہبی ضرورت صرف اسلام ہی کو نہیں ہے، سکھوں کی بھی مذہبی لوگوں کی ضرورت ہے، برادران وطن کو بھی مذہبی لوگوں کی ضرورت ہے، ان کو بھی ایسے پنڈتوں کی ضرورت ہے جو پھیرے کرواتے ہیں، ایسے پنڈتوں کی ضرورت ہے جو پرساد لیتے ہیں، ایسے پنڈتوں کی ضرورت ہے جن سے ان کے مندر آباد ہیں، گرودوارے آباد ہیں، ایسے مذہبی لوگوں کی ضرورت ہے جن سے ان کے چرچ آباد ہیں۔ ہمیں بھی ایسے افراد کی ضرورت ہے جن سے ہماری مسجدیں آباد ہوں، جو دیہاتوں کے اندر بھی ہیں، شہروں کے اندر بھی ہیں، بڑے بڑے شہروں کے اندر بھی ہیں۔ ہر مسجد کے لیے ہمیں امام کی ضرورت ہے، ہمارے مساجد اس ضرورت، ہماری مدرسیں اس ضرورت کو پورا کرتی ہیں۔ مدرسوں کا یہ کام ہے میرے بھائی، یہی وہ چیز ہے جس کے لیے ہم مدارس کو آگے بڑھاتے ہیں، ہمارا اس کے سوا کوئی کردار نہیں ہے۔ مدرسوں کو اپنے نظام کو مستحکم بنانا چاہیے۔ دارالعلوم دیوبند بار بار رابطۂ مدارس کا اجلاس کرتا رہتا ہے، آپ لوگوں کو ہدایت دیتا رہتا ہے کہ آپ حضرات اپنے نظام کو مستحکم کریں۔ آج کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ تو ہم نے بڑا مختصر سا صرف 200 افراد کا اجتماع کیا تھا۔ آپ لوگوں کی تعداد بڑی آ گئی تو ٹھیک ہے، دارالعلوم آپ کا مرکز ہے، آپ کی مادر علمی میں ہے، آپ مادر علمی ہیں، آپ تشریف لے آئے، ہمارے لیے بڑی خوشی کی بات ہے۔ آپ ہمارے مہمان ہیں، حقیقت یہ ہے کہ آپ خود مہمان ہیں، یہ آپ کا گھر ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ ہم آپ سے پہلے سے کہتے چلے آئے ہیں، آج گورنمنٹ کے اس سروے کے آرڈر کے بعد آپ کو اپنی آنکھیں پہلے سے زیادہ کھولنی چاہیے، اپنے نظام کو مستحکم کیجیے، صفائی اور ستھرائی کے نظام کو بہتر کیجیے، حقوق اطفال کے ماتحت
دارالعلوم دیوبند کے اس اسٹیج سے ایک خادم کی حیثیت سے میں کہتا ہوں کہ بچوں کو مارنے پیٹنے کے طور طریقے کو آج سے ختم کر دیجئے، طلاق دے دیجئے، اور اگر نہیں کریں گے آپ یقین جانیے کہ مدرسوں کے در و دیوار کو آپ محفوظ نہیں رکھ پائیں گے۔ صفائی ستھرائی کا خیال رکھیے، بیت الخلاء وغیرہ کو آپ کو اگر صفائی کے لیے مستقل آدمی رکھنا پڑے رکھیے۔ تیسری چیز انتہائی ضروری ہے، اپنے حساب کو صاف اور ستھرا رکھیے۔ آج حساب کے سلسلے میں بڑی کمزوریاں ہیں اور مشکلات بھی ہیں، لیکن ان مشکلات کا حل کرنا پڑے گا۔ اگر آپ حل نہیں کریں گے تو آپ زندہ نہیں رہ پائیں گے اور نہ زندہ رکھ پائیں گے مدارس کو۔ جو قیود حساب رکھنے کی ہیں، آپ ان قیود کا سامنا کریں اور راستے نکالیں جائز طریقے کے اوپر، تاکہ آپ مدارس کے نظام کو مستحکم کریں۔ اس وقت جس نظام کا سروے ہو رہا ہے، اس سے پہلے حقیقت یہ ہے کہ بڑی تشویش تھی ہمیں، اور وہ تشویش تھی موجودہ ملک کے ماحول کی بنیاد کے اوپر۔ لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو شکل سامنے آئی ہے اور یہاں اس وقت سب لوگ جمع ہیں، میں برابر اس سلسلے کے اندر ٹیلی فون سے اور افراد سے معلومات کرتا رہتا ہوں۔ حقیقت یہ ہے کہ جو تصویر سامنے آ رہی ہے سروے کی، وہ انتہائی اطمینان بخش ہے، اس کے اندر کوئی تشویش کی چیز نہیں ہے۔ اور آج انصاری کا بیان آ بھی گیا کہ یہ بھی سمجھ لیا جائے کہ مستقبل کے اندر بھی کوئی صورت تشویش کی سامنے مدارس کے لیے نہیں آئے گی۔ ہم تو اس کا خیر مقدم کرتے ہیں، بڑی اچھی بات ہے، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ آپ کو جس قانون کے دائرے میں اپنے نظام کو مستحکم کرنا ہے آپ مستحکم نہ کریں۔ یہ خراب بات ہے، آپ کے لیے پریشانی کی بات ہوگی۔ بلکہ میں حضرت محتمیم صاحب سے یہ کہوں گا کہ آپ نے جو زون رابطۂ مدارس کے بنا رکھے ہیں، ہر زون کے ذمہ دار کو یہ ذمہ داری دیں کہ ہر دوسرے تیسرے مہینے وہ کسی آدمی کو مختلف اپنے زون کے مدارس کے بعد معلومات لینے کے لیے بھیجا کریں۔ وہ جائیں، جا کر دیکھیں کہ صفائی ستھرائی کا ماحول کیسا ہے، حساب و کتاب کیسا ہے، جن چیزوں کی ذمہ داری آپ نے دی ہے وہ کتنی اس ذمہ داری کو نبھا رہے ہیں۔ اگر اس کے اندر کوئی مدرسہ مستحکم نظام نہیں رکھتا تو یہ ضروری ہے کہ وہ اس کی اطلاع دیں، آپ دارالعلوم دیوبند کو اطلاع دیں، رابطے کی شکل کے اندر یا تو اسے ایک مرتبہ سمجھایا جائے، اگر وہ نہیں مانتا تو اس سے رابطے کو ختم کر دیا جائے۔ یہ اس مدرسے کے اپنے استحکام اور حفاظت کے لیے ہے۔ تیسری چیز میں کہنا چاہتا ہوں، دارالعلوم اور مدارس اسلامیہ کا معاملہ شرعی اعتبار سے جائز حد تک حکومت کے ساتھ تعاون کا معاملہ ہے، مقابلے کا معاملہ ہرگز نہیں ہے۔ میں اس کی مثالیں پیش کر سکتا ہوں، لیکن ایک چیز ہے جو لمبی ہو جائے گی۔ میں اس وقت کی جو صورتحال ہے اس کو پیش کرتا ہوں۔ نئی تعلیمی پالیسی آ رہی ہے اور گورنمنٹ یہ کوشش کر رہی ہے اور گورنمنٹ کی پالیسی بنی ہوئی ہے کہ ہر شخص عصری تعلیم سے واقف کم از کم 10ویں تک پاس ہو، ورنہ بعض جگہوں کے اوپر 12ویں تک کی بھی تعلیم آئی ہے۔ دارالعلوم دیوبند کا یہ مشورہ ہے کہ گورنمنٹ کی اس پالیسی کی تائید، بھائی مولانا یا تو میں چھوڑ دوں یا آپ چھوڑ دیجیے اسے اٹھا کے دوسرے کو دے دیجیے،
بار بار آپ کا کام یہ، میں تو 5 منٹ اور بولوں گا، آپ بولتے رہیے پھر اس کے بعد۔ گورنمنٹ کی اس پالیسی کی دارالعلوم دیوبند مخالفت نہیں کرتا۔ دارالعلوم دیوبند نے بھی اس سلسلے کو اپنے سامنے رکھا ہے۔ ہماری 10-15 میٹنگیں ہو چکی ہیں، لیکن ہمارا ایک نظریہ ہے جو ہم آپ کے سامنے، اور بڑی پختگی کے ساتھ ہم اس نظریے پر قائم ہیں۔ ہم عصری تعلیم کو قبول کریں گے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، میں نے اس کو دیکھا ہے، اگرچہ بدقسمتی کی بات ہے کہ وہ چیز اس وقت گم ہو گئی، مل نہیں رہی ہے۔ حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ کے زمانے کا جو نصاب تعلیم بنا ہوا تھا، میں نے منشی عبدالعزیز صاحب جو دیوبند کے بڑے پرانے آدمی تھے اور تعلیمات کے ناظم تھے، میں اس وقت ناظم تعلیمات بن گیا تھا، میرے پاس وہ لے کر کے آئے، میں نے اسے بار بار اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ اس میں دارالعلوم کی عربی کی تعلیم سے پہلے 8 سال کا نصاب تعلیم تھا، میزان سے پہلے، جس کے اندر حساب، ہندی، انگریزی، جغرافیہ، اقلیدس، آج تو مدرسے جانتے بھی نہیں اقلیدس ہوتا کیا ہے، اور حساب اس میں ایسا تھا کہ آج 12ویں کا پڑھنے والا اس حساب کو حل نہیں کر سکتا۔ 8 سال کا نصاب تعلیم، اور فارسی، کیونکہ اس زمانے کے اندر فارسی چلتی تھی، بڑا مستحکم نظام تھا۔ 8 سال، اس 8 سالہ نصاب کو پڑھنے کے بعد تب اب منتقل ہوتا تھا آدمی عربی درجات کے اندر، اور عربی درجات میں 6 گھنٹے تعلیم ہوتی تھی، مگر ایک طالب علم صرف 3 اسباق لے سکتا تھا، 4تھا اسباق نہیں۔ اس 3 سبق کے بعد اس کو 3 گھنٹے دارالعلوم کے کتب خانے کے اندر مطالعہ کرنے میں، سبق یاد کرنے میں گزارنے ہیں۔ آج کا نصاب تعلیم بالکل اس کے برعکس ہے۔ گھٹتے گھٹتے ہمارے زمانے میں وہ نصاب تعلیم عربی درجات سے پہلے 3 سال کا رہ گیا، 5 سال کا رہ گیا تھا، جس کے اندر اقلیدس کی 55 شکلیں ازبر یاد کرائی جاتی تھی، اور عربی کی کتابیں پڑھتے پڑھتے مثنوی مولانا روم تک پڑھا کرتے تھے۔ سکندر نامہ، بوستان، گلستان، رقعات عالمگیری، رقعات امان اللہ حسینی، مالا بدھ منو، سرور المعدون، اور کتنی کتابیں تھیں جو اس کے اندر 5 سال میں پڑھائی جاتی تھی۔ اس کے بعد اور گھٹا، جب میں دارالعلوم میں آیا تو اس وقت وہ 5 سال سے گھٹ کر 3 سال کا نصاب ہو گیا، پھر اس نصاب کو بڑھایا، اور اس کے بعد اس کو پھر 5 سال کا کر دیا، مگر وہ قوت جو پہلے تھی وہ قوت اس 5 سالہ نصاب کے اندر نہیں ہے۔ لیکن عربی درجات اس تعلیم سے بالکل الگ رہے۔ آج بھی ہم نے یہ طے کیا ہے کہ ہم عصری تعلیم کو پڑھائیں گے اپنے یہاں، ہر طالب علم کو 10ویں کا امتحان عربی سے پہلے اس کو مکمل کرا دیں گے، امتحان دلوا دیں گے۔ 10ویں کے بعد جب وہ منتقل ہوگا میزان، منشعب اور نحویر کے اندر، یہاں عربی کے سوا کوئی اور تعلیم نہیں ہوگی۔ دارالعلوم نے اپنے اس نظریے کو مکمل کر لیا ہے۔ انشاءاللہ ہم اگلے سال سے اللہ نے جو چاہا تو درجات حفظ کے ساتھ ساتھ عصری تعلیم کو 2 گھنٹے لے کر کے چلیں گے۔ اوپن اسکول کے ماتحت ہم اس کا امتحان 10ویں کا فارسی کی 5ویں درجے کے اندر دلا کر اللہ چاہے گا کامیاب کرا دیں گے انشاءاللہ۔
اور اب اس کے بعد جب وہ جائے گا میزان منشعب کے اندر ختم، یہاں آ کر کے ہم اس کو اجازت نہیں دیں گے کہ عربی کے سوا وہ کسی دوسری چیز کے اندر لگے، اس لیے کہ ہمارا یہ نصاب تعلیم بڑا لمبا ہے، 8 سال کا یہ نصاب ہے۔ پھر اگر اس کو علم حدیث سے دلچسپی ہے اور وہ ٹاپر ہے، بہتر سے بہتر نمبرات لے گا، وہ تخصص فی الحدیث کے اندر چلا جائے گا۔ اگر اس کو ادب سے دلچسپی ہے، تخصص فی الادب کے اندر چلا جائے گا۔ اگر اس کو فقہ سے دلچسپی ہے تو تخصص فی الفقہ کے اندر چلا جائے گا۔ فقہ کے اندر دارالعلوم دیوبند نے اس وقت بڑی اہمیت کے ساتھ حصہ لیا ہے۔ 2 سال جو ٹاپر لڑکے ہیں ان میں سے 2 لڑکوں کا انتخاب ہر سال 2 سال کے لیے ہوگا، جس کے اندر وہ مکمل مطالعہ شامی کریں گے، جس کا مطالعہ کریں گے روز آنا، اس کی فہرست بنایا کریں گے، استاد کو دکھلائیں گے تاکہ یہ معلوم ہو کہ اس نے یہ مطالعہ واقعتاً کیا ہے، اور یہ مطالعہ کمرے میں بیٹھ کر کے نہیں، درسگاہ میں ہوگا۔ پھر اگر وہ چاہتا ہے اور اس نے آگے بڑھ کر مطالعہ شامی کیا ہے، مکمل کر لیا ہے، تو دارالعلوم دیوبند نے 3 سال کے لیے اس کو دارالافتاء کے اندر عارضی بحیثیت ملازم کے رکھا ہے، اور اس کو ہر مہینے دارالعلوم دیوبند 10,000 تنخواہ دے گا وظیفہ، تاکہ وہ مفتی کی طرح مفتیوں کی تربیت میں رہ کر 3 سال مکمل تربیت حاصل کرے اور ہر مہینے 10,000 تنخواہ لے۔ اس لیے کہ آج مفتی صحیح معنی کے اندر میسر نہیں ہوتے۔ اگر یہ طریقہ 10 سال تک چل گیا تو انشاءاللہ ہمیں کامل تربیت یافتہ فقہا مفتی حضرات ایسے ملیں گے، بڑی تعداد میں ملیں گے کہ دارالعلوم ان کی خدمت کو جس وقت چاہے گا حاصل کر لے گا، اور ہمیں کوئی دشواری نہیں، جبکہ آج ہمیں یہ دشواری کا سامنا ہے کہ مفتی صحیح معنی میں ملتے نہیں ہیں۔ یہ دارالعلوم کا کردار ہے، دارالعلوم کی خدمات ہیں جس کو لے کر دارالعلوم آگے بڑھ رہا ہے۔ میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں نے شروع کی تھی کہ دارالعلوم حکومت کی عصری تعلیم کی اسکیم کا بھی مخالف نہیں ہے، ہم اس کے بھی مخالف نہیں ہیں جو اس وقت سروے ہو رہا ہے۔ اگر اس سروے کے اندر کوئی خرابی ہوتی تو اس کی اطلاعات آ جاتی، جس طریقے کی اطلاعات آ رہی ہیں اور آپ سامنے لوگ آئیں گے، اس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ سروے جس صورتحال میں چل رہا ہے اس کے اندر کوئی اختلاف نہیں ہے، ہم اس کی تائید کرتے ہیں۔ تمام مدارس کو معلومات کو فراہم کرنا چاہیے اور اپنے مدرسے کی حفاظت ان 12 سوالات کے اندر مکمل رکھنی چاہیے۔ دارالعلوم آپ کے ساتھ ہے، گورنمنٹ کے ساتھ ہے۔ آج ان کا یہ بیان کہ آج جس طرح سے آپ مطمئن ہیں، مستقبل کے سلسلے میں بھی آج آپ مطمئن ہوں، اور یہ اس لیے ہے کہ اس طرح کی باتیں سامنے آ رہی تھی کہ سروے اگرچہ آج اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، لیکن مستقبل کے اندر یہ قباحت کی ذمہ داری اساتذہ کے لیے پڑ سکتی ہے۔ اس لیے آج مطمئن ہو کر نہیں بیٹھنا چاہیے، لیکن وہ جو دانش انصاری ہیں ان کی جو آج کی صورتحال اور خبریں ٹویٹر کے اوپر آ رہی ہیں، اس میں یہ ہے کہ ہم یہ بات کہتے ہیں کہ نہ آج اور نہ مستقبل کے اندر ہم اس کو سچ مانتے ہیں، حق مانتے ہوئے ہم یہ کہتے ہیں کہ گورنمنٹ کی سروے کی اس اسکیم سے ہم مطمئن ہیں، جس نہج پر چل رہی ہے دارالعلوم دیوبند اس کے اندر کوئی قباحت محسوس نہیں کرتا۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جن چیزوں کی ضرورت ہے مدارس
ان سے صرف نظر کر لیں۔ مدارس کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اپنے نظام کو مستحکم رکھیں۔ میں حضرت محتمم صاحب کے حکم کی بنیاد پر، میری طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہے، میں جو بول سکتا تھا میں بولا، اور مجھے آپ حضرات سے یہ توقع ہے کہ انشاءاللہ دارالعلوم کی دی ہوئی اس گائیڈ لائن کے اوپر آپ حضرات عمل کریں گے۔ اس انشاءاللہ آپ یہ سمجھیں مدارس اسلامیہ کے لوگ کہ جب دارالعلوم دیوبند میں یہ بات متعین ہو گئی کہ یہاں عصری تعلیم ہے اور ہم یہاں پڑھنے والے کو عربی درجات میں منتقل ہونے سے پہلے 10ویں تک پاس کرا دیں گے انشاءاللہ، تو یہ مسئلہ آئے گا کہ ایک بہت بڑی تعداد جو دوسرے مدارس سے پڑھ کر دارالعلوم میں آتی ہے، ابتدا میں تو ہم اس کو آزاد رکھیں گے، لیکن 6-7 سال کی مہلت دینے کے بعد دارالعلوم یہ طے کر چکا ہے کہ جو داخلے ہوں گے اس میں اس سند کو دیکھا جائے گا کہ جو طالب علم 8م میں یا 6م میں داخلے کے لیے یا 7م میں آ رہا ہے، آیا اس کے پاس سند ہے یا نہیں ہے 10ویں کی۔ اگر سند ہوگی تو داخلہ ہوگا، ورنہ نہیں ہوگا۔ یہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں تاکہ تمام مدارس اس نظام کے اوپر چلیں، اور جو لڑکے پڑھ کر کے آئیں درمیان سال میں اگر داخل ہوں گے، یعنی 6م میں 5م میں 4م میں آج نہیں، لیکن 5-7 سال کے بعد ضروری ہوگا کہ وہ سند لے کر کے آئیں 10ویں کے پاس ہونے کی، تاکہ وہ دارالعلوم کے اندر داخل ہو سکے۔